اور پھر آگے یہ بھی آیا ہے کہ رات کو اٹھنا اور عبادت کرنا نفس پر بڑا گراں گزرتا ہے، تو رات کو اٹھ کے عبادت کرنے سے کیا ہوگا؟ اور سورہ مزمل اگر آپ پڑھیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ اگر یہ کہے تو بہت بڑی بات ہے نا۔ اپنے حبیب کو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ تو بہت زیادہ، تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کریں۔ یا ایھا المزمل، مزمل کا مطلب ہوتا ہے چادر اوڑھنے والا، لیکن کیا خبر کس چادر کا ذکر ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ فقر کی باطنی چادر ہو۔ قم کا مطلب ہے کھڑے ہو جاؤ۔ لیل، رات میں قیام کیا کرو، کھڑے ہو جایا کرو۔ الا قلیلا، تھوڑا سا وقت بھی دے دیا کرو اپنے آرام کے لیے۔ نصفہ، آدھا، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے تھوڑا سا اور کم۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھا کیجیے۔ انا سنلقی علیک، یہ جو سنلقی ہے نا، اس کا جو بیس ورڈ ہے وہی ہے القا۔ سین لگاتے ہیں اس کو مستقبل کا بنانے کے لیے، جیسے قول جو کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے بولو، سیقول بولے گا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم جو آپ پر نازل کر رہے ہیں، آپ کے قلب میں جو ڈال رہے ہیں۔ اب ذرا یہاں توجہ رہیے، توجہ کی ضرورت ہے۔ یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے نا، انا سنلقی علیک، یہاں پر القاء کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ نے، وحی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یعنی یہ کوئی پرائیویٹ کنورسیشن ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، الفاظ بتا رہے ہیں، وحی نہیں ہے، یہ وحی کا ذکر نہیں کیا ہے۔ انا سنلقی، تو اب میں نے جیسے بتایا کہ سین جو ہے وہ مستقبل کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو انا سنلقی کا مطلب ہو گیا کہ ہم آپ کے قلب پر القاء کریں گے، ہم آپ پر القاء کریں گے۔ اب ظاہر ہے وہ ہوتا قلب پر ہی ہے۔ قولا ثقیلا، بڑا زبردست جو ہے کلام آپ کے اوپر القاء کریں گے۔ پھر دیکھیے، وَاذْکُرْ اسْمَ رَبِّکَ وَتَبَتَّلْ إِلَیْہِ تَبْتِیلًا، اپنے رب کے اسم کا ذکر کریں۔ ایک تو یہ بات ہے، لیکن یہ میں آپ کو وہ ترجمہ بتا رہا ہوں، اس ترجمے کو اللہ نے رد کر دیا ہے۔ وَاذْکُرْ اسْمَ رَبِّکَ وَتَبَتَّلْ إِلَیْہِ تَبْتِیلًا، اس ترجمے کو اللہ نے، کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں۔ ہم نے جو اس کا مفہوم اور مطلب لوح محفوظ پر دیکھا وہ بتاتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاذْکُرِی اسم ربک، کہ یہ جو رب کا اسم ہے، اسم ذات اللہ، اس کا تذکرہ کرنا شروع کر دو لوگوں میں۔ یہ جو اسم ذات آپ کو عطا ہوا ہے، جو کسی اور کو عطا نہیں ہوا تھا، اب اس کی بابت لوگوں کو بتانا شروع کر دو۔ ایک تو ہے اسم کا ذکر کرنا، اللہ اللہ، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ اس کی بابت بتانا، وہ بھی ذکر میں ہی آتا ہے۔ وَاذْکُرْ اسْمَ رَبِّکَ، وہ جو اسم دیا ہے نا رب نے آپ کو اپنا، اس کا تذکرہ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ اسم مجھے مل گیا ہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَیْہِ تَبْتِیلًا، اور پھر اس سے ہوگا کیا کہ جب یہ اسم تمہیں بھی مل جائے گا تو سب سے ٹوٹ کے خالص اس کے ہو جاؤ گے۔ اور پھر آگے یہ بھی آیا ہے کہ رات کو اٹھنا اور عبادت کرنا نفس پر بڑا گراں گزرتا ہے، تو رات کو اٹھ کے عبادت کرنے سے کیا ہوگا؟ نفس پر کرفیو لگ جائے گا، اب وہ ادھر ادھر جانے کے قابل نہیں، آپ اٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح آپ جو ہے اپنی ماں باپ سے ڈرتے ہوں اور ان کے سونے کا انتظار کر رہے ہوں کہ یہ سو جائیں پھر میں ڈسکو بھاگ جاؤں، اسی طرح نفس جو ہے
رات کو وہ آپ کے جسم سے نکلتا ہے، اس کی عادت ہے یہ۔ اب وہ نکلے گا، خاص طور پر دن میں نفس اپنی خواہشات آپ کو بتاتا رہے اور آپ ان پر عمل پیرا نہ ہوں۔ نفس آپ کو کہے یہ کراؤ، وہ کراؤ، ایسا کرو، ایسا کرو، اور آپ نہ کریں۔ اب وہ بھرا ہوا بیٹھا ہے کہ بیٹا تو رات کو سو تو صحیح، جیسے ہی تو سوئے گا میں نکل جاؤں گا اور اپنی تمام وہ حرکتیں میں کروں گا عالم سفلی میں، اس میں جاؤں گا، شیاطین کی محفل میں بیٹھوں گا اور اپنی پیاس بجھاؤں گا، تو سو جا۔ آپ سو گئے، آپ سوتے رہے، نفس نکل کے پتہ نہیں کہاں کہاں منہ مار کے آ گیا، اور آپ اٹھنے کے بعد سمجھتے رہے کہ بھئی آپ تو بڑے شریف آدمی ہیں، آپ نے کچھ کیا ہی نہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ رات کو سوتے وقت آپ کا نفس نکل گیا تھا۔ تو اب ہم رات کو محفل کرتے ہیں جب آپ نے سونا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ رات کو مخلوقیں بھی ڈیوٹی لگی ہوتی ہیں، مخلوقوں کی، وہ مخلوقیں بھی شیطانی ہوتی ہیں، تو نفس کو نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، مدد مل جاتی ہے، اور رات بھر آپ بیٹھے رہے محفل میں، ذکر فکر میں، عبادت میں، اور پھر صبح آپ سوئے، تو اب شیطان نفس کا نکلنا جسم سے دشوار ہے، کیونکہ اب باہر دوسری مخلوق آ گئی ہے، وہ مدد نہیں کرے گی۔ رات کا یہ وقت جو ہے اس لیے موزوں ہے۔ اور پھر رات کے دوسرے پہر ہی اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے کوئی مجھ سے جو میری محبت مانگے۔ کہاں سنائی دیتی ہے لوگوں کو؟ کیونکہ وہ آواز تو میکسیمم عالم ملکوت تک جاتی ہے۔ اب جن لوگوں کے ویب کیم چلے گئے ہیں عالم ملکوت، ان کو آتی ہے وہ آواز۔ بھائی دیکھیے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ کسی کی موومنٹ آپ کو پتہ چلے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک جی پی ایس ٹریکر اس کے جیب میں ڈال دیں، اس کے بیگ میں ڈال دیں، وہ جہاں جہاں جاتا رہے گا آپ کو پتہ چلتا رہے گا یہ یہاں ہے، یہ یہاں ہے، یہ یہاں ہے۔ اچھا، اب ہم رہ رہے ہیں یہاں عالم ناسوت میں، اب ہمیں کیا پتہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے، کب کہہ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کی آوازیں جہاں تک آتی ہیں وہ ہے عالم ملکوت۔ اگر ہم اپنا جی پی ایس ٹریکر لطیفہ قلب، ہمارا قلب سلیم نکل کے عالم ملکوت تک رسائی حاصل کر لے، تو جو کچھ بھی وہاں پر اللہ تعالیٰ کے اعلانات ہو رہے ہیں وہ ہمارا قلب سن کے ٹرانسمٹ کرے گا ہم کو کہ جی اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ کر رہا ہے۔ تو یہ رات کا جو وقت ہے روحانیت کے لیے یہ بڑا اچھا ہے۔